السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس کہانی کا دوسرا پارٹ سنتے ہیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ انار آہستہ آہستہ پہلی صورت میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ اندر آیا تو اس نے دیکھا بیگم بے ہوش ہے اور اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کو بلوایا گیا لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ڈاکٹر اور حکیموں نے کافی دیر تک علاج کرنے کے بعد بتایا کہ بادشاہ کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت زیادہ رویا، اور بادشاہ کافی پریشان بھی تھا کہ آخر میری بیوی کی موت کیسے ہوئی، کیونکہ وہاں پر کسی چیز کا نشان نہیں تھا۔ اب بچے کی دیکھ بھال چھوٹی بیوی کے ذمے آ گئی۔ کچھ دن تو چھوٹی بیوی نے بچی کو بڑے لاڈ سے پیار سے رکھا، پھر بے پرواہی شروع کر دی۔ جب اسے یہ خیال آیا کہ یہ بیٹی تو بڑی بیگم کی کہلائے گی، میں کیوں اس لڑکی کو گلے کا ہار بنا رکھوں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیوی کے دل میں اس طرح کے خیالات آنے لگے۔ اب بادشاہ کی بیوی یہ سوچنے لگی کہ کسی طرح سے مجھے اس بچی سے جان چھوٹ جائے، اور اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ کی بیوی ہر پل یہی سوچتی رہتی، کسی طرح اس سے دامن چھڑایا جائے۔ ایک رات اس نے بچی کو 2 آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ اسے دور کسی جنگل میں جا کر مار ڈالو، مگر اس کے بارے میں بادشاہ کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ کی بیوی سوچنے لگی، اگر بادشاہ جب پوچھے گا تو کوئی ایسا ویسا بہانہ بنا لوں گی اور پھر اپنی محبت سے یقین بھی دلا لوں گی۔ ادھر دوسری طرف جنگل میں وہ دونوں آدمی پہنچ کر مشورہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس بچی کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کی زندگی ہوگی تو بچ جائے گی، ورنہ کوئی جنگلی جانور کھا جائے گا۔ انہوں نے بچی کو ایک درخت کے نیچے ٹوکری میں لٹا دیا اور واپس چلے گئے۔ جب بچی کو بھوک لگی تو اس نے دونوں ہاتھ پاؤں مارے اور رونے لگی۔ کہیں قریب ہی ایک ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس نے آواز سنی تو وہ اس درخت کے نیچے پہنچی اور بچی کو کاٹ چھاڑ کر پیار کرنے لگی۔ بچی نے رونا بند کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے اس کی ماں کا پیار مل گیا۔ ابھی صبح ہونے میں دیر تھی کہ ایک لکڑہارا ادھر سے آ نکلا۔ اس نے سوچا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی لکڑیاں کاٹ لوں گا، ورنہ جنگل سے لکڑیاں لانی پڑے گی اور ٹھیکیدار کے آدمی پکڑ لیں گے۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی ٹوکری میں رکھے بچی کو چاٹ رہی ہے اور بچی انگوٹھا چوس رہی ہے۔ ہرنی لکڑہارے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بھاگ گئی اور لکڑہارے نے بچی کو اٹھا لیا۔ اس بچی بہت پیاری لگی۔ وہ لکڑیاں کاٹنا بھول گیا اور بچی کو اٹھائے ہوئے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی خوبصورت سی بچی پا کر بہت خوش ہوئی۔ صبح ہوتے پاس پڑوس میں بات پھیل گئی اور عورتیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگیں۔ لکڑہارے کی بیوی پھولے نہ سماتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی جیسے یہ اب اس کی اپنی بیٹی ہو۔ جو بھی عورت بچی کو دیکھتی یہی کہتی کہ بہت خوش نصیب اور خوبصورت بچی ہے۔ دن گزرتے گئے اور بچی بڑھتی گئی۔ سب لوگ اسے مہذبی کے نام سے پکارتے تھے۔ جس دن سے بچی اس گھر میں آئی تھی، ہر کام میں برکت ہونے لگی تھی اور کسی بات کی تنگی نہ رہی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی تو اپنے بچوں کو زیادہ پیار کرتی تھی اور ان کا زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن لکڑہارا بچوں سے کہیں زیادہ اس بچی کا خیال رکھتا تھا، اور جب باہر سے آتا تو اس سے پوچھتا تھا۔ اس بات سے لکڑہارے کی بیوی بچی سے جلنے لگی تھی، لیکن اس کا کچھ بس نہ چلتا تھا۔ لکڑہارے کے آگے پیچھے چاہے اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، لیکن لکڑہارے کے سامنے اس کا فیصلہ نہ پڑتا کہ وہ بچی اور اپنے بچوں میں فرق رکھے۔ مہذبی ابھی 11 برس کی ہو گئی تھی۔ وہ نگاہوں کے فرق کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن لکڑہارے کی بیوی نے اسے ذرا کڑی نگاہ سے دیکھا۔ اسے تکلیف ہوئی۔ وہ تنہائی میں جا کر رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں اس کے آنسو پوچھ رہی تھی اور اسے پیار سے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دن لکڑہارا بہت خوش گھر واپس آیا اور بیوی کو اشرفیوں کی تھیلی دی۔ پھر پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے، اس گھر کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں۔ اس بات کو سن کر بیوی خاموش رہی تو لکڑہارا بولا، بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں خود جا کر اسے لاتا ہوں۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ مہذبین سو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ تلملا اٹھا۔ اس نے مہذبین کو جگایا اور کہا، کیا ہوا بیٹی؟ یہ کیا کہ سوتے ہوئے رو رہی تھی؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ مہذبین نے جواب دیا، نہیں ابا، کوئی بھی تکلیف نہیں۔
مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ میں سوتے سوتے رو رہی تھی۔ لکڑہارے نے بہت پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، کتنی بھولی اور کتنی معصوم میری بیٹی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور خوش خوش رہنے لگے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، سارا گھر ایک باغ بن گیا اور مہذبین اس باغ کی شہزادی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح 7 برس اور بیت گئے اور مہذبین 18 برس کی خوبصورت لڑکی ہو گئی۔ ایک دن جب وہ جنگل میں گائے چرا رہی تھی تو اس طرح ایک شہزادہ شکار کرتے کرتے اس کی طرف آنے لگا۔ وہ ایک ہرن کے پیچھے دوڑا، دوڑتے دوڑتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ ہرن اس کے شکار سے باہر چلا گیا تھا اور شہزادہ دن بھر اسے ہرن کے چلتے جنگل میں بھٹک گیا اور تیز دھوپ کی وجہ سے شہزادے کو پیاس لگنے لگی تھی۔ جب شہزادے نے مہذبین کو دیکھا تو مہذبین نے شہزادے کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ میں آپ کو پانی تو نہیں دے سکتی، مگر آپ چاہیں تو گائے کی دودھ نکال کر دے سکتی ہوں۔ اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی تو ذرا دور سے لانا پڑے گا، یہاں سے میرا گھر 1 میل دور ہے۔ اگر پانی ہی پینا ہے تو میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ یہ کہہ کر مہذبین گھر کی طرف چلنے لگی اور شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مہذبین جب اس شہزادے کو لے کر گھر میں آئی تو اس کی امی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مہذبین کہنے لگی، اماں یہ مسافر ہے، جنگل میں راستہ بھول گیا تھا اور بہت پیاسا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں کہ اسے پانی پلا دیا جائے۔ لکڑہارے کی بیوی نے مسافر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شہزادہ معلوم ہوتا تھا، بہت قیمتی گھوڑے پر سوار تھا اور ہیرے اور زیورات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ماتھے پر خوبصورت تاج نظر آتا تھا۔ مہذبین نے چھاچھ کا کٹورا بھر کے شہزادے کو دیا اور کہا، کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانا پیش کروں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف پیاس لگی تھی۔ پھر شہزادہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شام کو لکڑہارا گھر آیا تو بیوی کو بہت خوش پایا۔ اس نے دریافت کیا کہ آج کیا مل گیا جو زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، پھر ساری داستان دہرا دی اور کہا، کاش اس لڑکے سے میری مہذبین بیٹی کی شادی ہو جائے۔ شہزادہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور فرمانبردار لگتا تھا۔ لکڑہارا بولا، اپنی بیوی سے بولا، اللہ نے چاہا تو ہمیں مہذبین کے لیے اچھا لڑکا مل ہی جائے گا۔ ادھر جب شہزادہ محل پہنچا تو شہزادے کے ذہن اس لڑکی میں اسے لڑکی خیال آنے لگا، کیونکہ مہذبین بہت خوبصورت تھی اور شہزادہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی مہذبین سے ہو جائے۔ لیکن شہزادے کو اس بات کا ڈر تھا کہ بادشاہ سلامت اس کی شادی ایک لکڑہارے کی بیٹی سے کبھی نہیں کریں گے۔ شہزادے کو یہی دھن لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح بادشاہ کو رضامند کیا جائے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ شہزادہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کے دوستوں میں سے اسے سب سے زیادہ عزیز وزیر اعظم کا لڑکا تھا۔ وزیر اعظم کے لڑکے کو بھی شہزادہ بہت ہی عزیز تھا۔ اس سے شہزادے کی پریشانی نہ دیکھی جاتی۔ محل میں بھی یہ خلبلی مچی ہوئی تھی۔ شہزادہ کھانا پینا بہت کم کھانے لگا تھا اور ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ بادشاہ کو بھی اس بات کی بہت فکر ہوئی۔ اس نے کسی طرح شہزادے سے پوچھنا چاہا لیکن شہزادے کی زبان پر کوئی بات نہ آئی۔ وہ شرم اور ڈر کی وجہ سے بات کو ٹالتا ہی رہا۔ بادشاہ نے اس کے دوستوں سے بھی پتہ لگایا لیکن ان سے بھی اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ وزیر سے مشورے ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ شاہی طبیب کو دکھایا، وہ بھی کچھ نہ بتا سکے۔ ایک دن وزیر کے لڑکے نے اپنے ابا جان سے سب کچھ کہہ دیا اور کہا کہ شہزادے کا اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں۔ وزیر بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بات کس طرح کسی نتیجے پر پہنچے۔ اسے بھی کوئی اور راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا، مجھے اس لکڑہارے کے گاؤں میں لے چلو، میں اس کو دیکھوں گا۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ وہ لکڑہارے کی لڑکی نہیں، ورنہ شہزادہ اتنا زیادہ اثر نہ لیتا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ وہ بھیس بدل کر وہاں جائیں اور سب باتیں معلوم کریں کہ وہ لڑکی لکڑہارے کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ وزیر کو یقین تھا کہ وہ لڑکی کو دیکھ کر اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا کہ وہ لڑکی لکڑہارے کی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی لڑکی ہوئی تو اس میں لکڑہارے کا یا اس کی بیوی کی کچھ نہ کچھ باتیں ضرور پائی جائیں گی۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔